بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شعراء پاک ایڈیٹر بر صغیر پاک و ہند میں ان جیسا اچھا انٹرویو لکھنے والا شاید ہی کوئی ہو، جناب الطاف حسن قریشی، ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر، روزنامہ جسارت کے ایڈیٹر، اور پھر وہ روزنامہ ہفتہ روزہ زندگی کے بھی ایڈیٹر ہے۔ انہوں نے اپنے ان تمام مضامین کو یکجا کر دیا ہے جو انہوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہے، ایک دستاویز ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ کہہ لیجئے کہ الطاف حسن قریشی جیسے محب وطن ایک صحافی نے جو کچھ ان کی محبت تھی مشرقی پاکستان کے لیے، وہ انہوں نے ساری اس کتاب میں سمیٹ دی ہے۔ انہوں نے پچھلے 50 سال کے دوران جتنے بھی آرٹیکلز لکھے، انٹرویوز کیے اور مشرقی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ لکھا، وہ سارے کے سارے انہوں نے آپ ایک دستاویز کی شکل میں اب کتابی صورت میں اویلیبل ہے۔ الطاف حسن قریشی صاحب کے بارے میں یہ بات میں کہوں کہ ان کی تحریروں میں جو خوبصورتی ہے، وہ جب کسی کا انٹرویو لکھتے ہیں، وہ جب وہ کوئی تحریر لکھتے ہیں، تو پھر وہ جو الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ قاری کو اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ قاری اس وقت تک اس تحریر کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کو مکمل پڑھ نہ لے۔ اتنی کشش ان کی تحریروں میں ہوتی ہے کہ اس وقت وہ پیرانہ سالی کے باوجود انہوں نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کروائی ہیں۔ یہ ان کے غالباً پوتے ہیں ایقان حسن قریشی، جنہوں نے اسے کتابی شکل دی ہے۔ یہ ان کی کتاب میں بڑے اہم واقعات ہیں۔ یہ اس کتاب کو انہوں نے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جناب اے کے بروئی، جنہوں نے میرے اندر مشرقی پاکستان جانے کا شوق پیدا کیا، پھر ڈھاکہ کے اس سائیکل سوار سائیکل رکشہ ڈرائیور چنو میاں کے نام، جس نے مجھے مشرقی پاکستان کی روح قبض کر دینے والی غربت اور محرومیوں کا مشاہدہ کروایا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، میں عبدالستار عاصم، جو کہ اس کتاب کے ناشر ہیں، فاروق چوہان، قلم فاؤنڈیشن والوں کو بھی، قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، تو انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آ گئی ہے۔ دیکھیں، اس میں متعدد مضامین ہیں جو پہلے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہو چکے ہیں، پھر ہفتہ روزہ زندگی میں شائع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اس طرح کر لی ہیں کہ یہ تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کو۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میرا ڈھاکہ، انہوں نے ڈھاکے میں جو کچھ دیکھا، پھر انہوں نے بے چینی کے آثار دیکھے۔ ان کی یہ تحریر تو بڑی شہرت رکھتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا، اور خیال ہے بھی درست، کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کے لیے محبت اب بھی پائی جاتی ہے، اس وقت بھی پائی جاتی تھی۔ یہ جو پاکستان کو الگ کیا، یہ اگر اطلاع سازش ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر مذاکرات کی کہانی بھی انہوں نے لکھی ہے، سنی۔ پھر نواب زادہ نصراللہ کا ایک انٹرویو ہے جو بڑے اہم انکشافات ہیں۔ پھر یہ کہا کہ یہ ہنگامے ہمیں کیا دے گے، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس، شگوفے دل کے کھلے، راولپنڈی میں 3 سال۔ پھر شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ شیخ مجیب الرحمان سے آمنا سامنا، اغوا کی کہانی، میری اپنی زبانی، یہ مشرقی پاکستان کے آئینے کھلے
اور بند دروازے 1 یونٹ پہ لکھا انہوں نے. ڈھاکہ پر کیا گزری یہ بھی انہوں نے لکھا. 1956 کے دستور پر بھی انہوں نے لکھا. پھر ایک بڑی اہم بات ہے وہ بھٹو صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جناب بھٹو کیا کرتے رہے اور کیا کر رہے ہیں. جناب بھٹو پہ جو لکھتے ہیں تو اس کے بعد جناب بھٹو کی کہ غم غصے کا بھی انہوں نے شکار ہوئے ہیں. یہ انہوں نے جیل بھی دیکھی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی اسی وجہ سے. ایک انہوں نے یہ مسلسل سیاسی کہانی لکھا. پھر لکھا کہ میں کیسے بھول جاؤں گورنر بھوجی گورنر اور واقعات کے سائے. الغرض انہوں نے یوم شوکت اسلام پہ بھی لکھا. یہ 1970 میں ایک بہت تاریخی نوعیت کا ایک جلوس نکلا تھا. انہوں نے ایک لکھا شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش سے مغربی پاکستان تک. انہوں نے مشرقی پاکستان کا سیاسی جائزہ لیا. الغرض ابھی دوسرا جو انہوں نے اس کا چیپٹر ہے اس میں یہ لکھا کہ اگر اسلام پسند جماعتیں متحد ہو جائیں تو شکست فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ بات انہوں نے اس وقت کہی کہ جب شیخ مجیب الرحمان الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمام اسلام پسند جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو شیخ مجیب الرحمان کو شکست دی جا سکتی. ممکن ہے یہ اس وقت کی رائے تھی لیکن ایسا ہوا نہیں. شیخ مجیب الرحمان نے سوائے 2 نشستوں کے علاوہ کوئی نشست کسی کو جیتنے نہیں دی. معلوم نہیں وہ بھی نشستیں انہوں نے کس طرح جیتی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کامیاب ہونے دیا. البتہ ایک نشست نور الامین صاحب کی تھی اور دوسری چیف آف چٹاگانگ کی تھی جنہوں نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی قبول کی. یہ اشیاء کہا انہوں نے لکھا ہے کالم کیا مجیب الرحمان اور بھٹو ہولناک فیصلہ کر سکیں گے ہم کہاں آپ پہنچے ہیں. صدر یہی سیاست کا پورے سرات عبور کر چکے ہیں. یہ پاکستان کا نیا دستور اس وقت آیا تھا. یہ جنرل یحییٰ خان نے دیا تھا فوجی جرنیل نے جو دستور چل نہیں سکا. یہ بار اس میں انہوں نے اپنا لکھا کہ میرا پاکستان تلاش کے باوجود دل نہ مل سکا دیس دیس میرے وطن کی داستان. انہوں نے وہاں کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان سے تاریخی انٹرویو کیا وہ لکھا. پھر ان کا ایک انٹرویو ایئر مارشل نور خان کا خواجہ خیر الدین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر ایم مالک سے انہوں نے انٹرویو کیا. اب الغرض آپ دیکھیں پھر انہوں نے بھٹو کے عظیم المیہ کا تنقیدی جائزہ لیا. تقریبی ملاقات بھارت کو شکست دینے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. اور آخری چیپٹر جنہوں نے لکھا ہے سکوت ڈھاکہ سے پردہ اٹھتا ہے. انہوں نے اس میں لکھا کہ سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا. احساس کی چنگاریاں لکھتے رہے سیدھی بات. انہوں نے شہید وفا فضل القادر چودھری پہ بھی لکھا. انہوں نے کیمپ نمبر 99 سے فرار کا منصوبے پہ بھی لکھا. اسیروں کے خطوط لکھے. نیا سیاسی طوفان لکھا. بنگلہ دیش کے بعد انقلاب کا رخ ایک اور فوجی انقلاب. خواجہ خیر الدین سے انٹرویو لیا. میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کے مشاہدات یحییٰ خان سے انٹرویو ہوا. پھر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی چنگاریاں پہ لکھا. سکوت ڈھاکہ میں پوشیدہ اسباق یہ سب کچھ لکھا. یہ وہ ایک داستان ہے داستان غم ہے کہ پاکستان کس طرح 2 ٹکڑے ہوا. پاکستان کو کس طرح 2 ٹکڑے کیا گیا. شاید پورے پاکستان میں الطاف حسن قریشی واحد اخبار نویس ہوں گے جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر اور مشرقی پاکستان کے معاملات اور مسائل پر قلم اٹھایا. یہ ایک حقیقت ہے کہ الطاف حسن قریشی نے جو کچھ بیان کیا انہوں نے وہ کچھ لکھا جو ان کے دل کی آواز تھی. انہوں نے اس میں جھوٹ کو شامل نہیں کیا. انہوں نے خوبصورت الفاظ میں
اپنی ساری داستان سنائی، کن کن لوگوں سے وہ ملتے رہے، غربت کے بارے میں لکھا انہوں نے. انہوں نے چنو خان کا جو کہا کہ ان کو انتصاب کیا، انہوں نے چنو میاں کے نام جو اپنی کتاب کی کہ انہوں نے منسوب کی، کہ جو اس آدمی نے ان کو بتایا کہ غریب غربت کتنی ہے بنگال میں. تو بنگال کے بارے میں کسی ایسے لیڈر، ایسے اخبار نویس کہ جس کی تحریر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو وہ الطاف حسن قریشی صاحب کی تھی. اگر الطاف حسن قریشی صاحب کی کتاب جو ہے یہ سلیبس میں پڑھائی جانے والی ہے، اس پہ تجزیہ ہونا چاہیے، اور اس کتاب کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنا ماضی کھنگال سکتے ہیں کہ پاکستان کیوں 2 لخت ہوا، پاکستان کے 2 لخت ہونے کی کیا وجوہات تھیں. کیا یہ واقعی سچ ہے کہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے دھکے دے کر بنگالیوں کو نکالا؟ الطاف حسن قریشی کی تحریر پڑھنے کے بعد دل رو پڑتا ہے. ان کی تحریروں میں ایک محب وطن پاکستانی کا درد ہے. میں سمجھتا کہ کس کی قدر ہونی چاہیے. یہ کتاب جو ہے اس کی نمائش ہر شہر میں ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ پڑھائی جانی چاہیے کتاب. سیاست کے طالب علموں کو یہ پڑھنا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا ہے. یہ وہ تحریریں ہیں جو الطاف حسن قریشی نے اپنی جوانی کے زمانے میں لکھی، بھاگ دوڑ کی. وہ میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کے واحد اخبار نویس ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ مشرقی پاکستان کے دورے کیے ہوں گے، وہاں لوگوں سے ملے ہوں گے. بنگال کے بارے میں شاید ہی کسی مغربی پاکستان کے اور اخبار نویس کو یہ سہولت حاصل رہی ہو کہ وہ اتنا اس کا رابطہ رہا ہو. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے جب 1970 میں صحافت میں قدم رکھا تو میرے پہلے ایڈیٹر مدیر جناب الطاف حسن قریشی تھے. جسارت اخبار کے وہ ایڈیٹر تھے. مجھے ان کے ماتحت کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے جو کچھ ان سے سیکھا اس زمانے میں، اس کا آج تک میں پھل کھا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسن قریشی جیسا ایک بڑا لیڈر، ایک بڑا ایڈیٹر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اور الطاف حسن قریشی صاحب میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے، کوئی ایک محب وطن پاکستانی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ان کی تحریروں میں جا بجا آپ کو محبت کے وہ زمزمے نظر آئیں گے جو مشرقی پاکستان میں پھوٹتے ہیں. لوگ ان کی تحریروں کا اس وقت مذاق اڑاتے تھے کہ جی وہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ بنگال میں محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں، تو پاکستان میں فال آف ڈھاکہ ہو گیا. پاکستان کا فال آف ڈھاکہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا، ہمیں انڈیا نے شکست دی. وہاں پر ہماری شکست کا باعث بھارت تھا، ہماری فوجوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا. پاکستان کے اندر ایک ایسی فوجی قیادت اس وقت برسکدار تھی جو لڑنا نہیں چاہتی تھی، جس نے میدان جنگ تو اپنے لیے منتخب کر لیا لیکن میدان جنگ سے پھر سرنڈر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کاش کہ لوگ تجزیہ کریں، حمود الرحمان کمیشن کا تجزیہ کریں، ساری چیزوں کا تجزیہ کریں. پاکستان کی نئی نسل بھول گئی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا، کس طرح پاکستان ٹوٹ گیا. تو میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ الطاف حسن قریشی کا مشرقی پاکستان ایک ٹوٹا ہوا تارا ہماری صحافتی تاریخ میں ایک انمول کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے. یہ پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جو پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بارے میں سب کچھ اس میں مل سکتا ہے. آپ پڑھیں گے آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. شکریہ.